أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ رب العالمین کا شکر و اس کا احسان ہے اور ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک اور وحدہ لا شریک ہے. ہم سارے اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں. ہم نے دروس کا یہ سلسلہ شروع کیا تھا جو ایسے اعمال کے سلسلے میں ہے کہ جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور ان اعمال میں سے ہم نے اس سے پہلے تقریباً 5 اعمال مکمل کر چکے ہیں، اور یہ آج 6واں درس ہے اس سلسلے میں کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو ہمیں جنت میں لے جا سکتے ہیں، جن کے کرنے کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے والے دروس بھی موجود ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں، کچھ ساتھیوں کی محنت سے وہاں بھی آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ حالات کے سلسلے میں بھی آپ کو کچھ کہنا چاہیے، اس پہ بھی بولنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ حالات جانتے ہیں آپ کہ ہندوستان میں حالات کافی خراب ہیں، اور کچھ کہا بھی ہے ہم نے اس کے لیے، لیکن یہ ہے کہ جو ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں. اور جو لوگ ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ان سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ کوشش کریں. ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ بہتر کرے گا، اور جلد انشاءاللہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے حکم سے بہتر ہوگا. تو بہرحال آج کا جو ہمارا درس ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ جو بھی آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا. دلیل اس کی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاة مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، کہ وہ آدمی کہ جس نے آیت الکرسی کو پڑھا ہر فرض نماز کے بعد، وہ آدمی کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا تو فرمایا اس کو جنت میں داخلے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی مگر موت. یعنی وہ ظاہر بات ہے کہ مرنے کے بعد ہی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اسی لیے جو بھی آدمی اس کو مکمل پابندی کے ساتھ پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا مرنے کے بعد. اور امام طبرانی نے اوسط کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ضیاء المقدسی نے بھی، اور کہا علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن کہا ہے صحیح الجامع کے اندر. اب یہ ہے کہ آیت الکرسی کا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ ہے، اور آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت ہے. جیسے کہ روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ آپ کے پاس کتاب اللہ یعنی قرآن مجید میں سے کون سی وہ آیت ہے کہ جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ آیت ہے، اعظم آیت ہے، بڑی آیت ہے، یعنی اس کے درجات کے اعتبار سے، اس کی فضیلت کے اعتبار سے. انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. تو ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ آیت جو ہے وہ بہت عظیم آیت ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ معروف اور مشہور حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے صدقہ فطر کے اوپر کی حفاظت کے لیے معمور کیا، اور رات میں شیطان آیا اور آنے کے بعد اس کو غلے کو چوری کرنے لگا. انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس سے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو پیش کروں گا. تو اس نے اپنے عیال کی جو ہے محتاجی کی شکایت کی اور اپنی کمزوری کی شکایت کی، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا.
اور پھر یہ سارا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ انہوں نے شیئر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا، اور پھر کہا کہ وہ دوسرے دن بھی آئے گا، دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے ان کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ان کو کہا کہ میں اب آپ کو آج نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ اگر تو اس کو کرے گا تو تجھے اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ کو اس نے بتایا کہ اذا آویت الی فراشک، جب آپ اپنے بستر کے پاس آؤ، جب سونے کا ارادہ کرو، فقرأ آیت الکرسی، تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا کر، لن یزال علیک من اللہ حافظ، کہ آپ کے لیے وہاں جب آپ اس کو پڑھ لو گے تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ جو ہے مقرر کر دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے اور انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدقک ہوا کذوب، کہ اس نے بات تو سچ کہی لیکن وہ جھوٹا ہے، ذاک شیطان، فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آیت الکرسی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی جب سونے کا ارادہ کرے اس وقت اس کو پڑھ لے، اور یہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، چند فوائد میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ایک فائدہ تو جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے قرآن کریم میں، اور دوسری بات اس کے اندر توحید باری تعالیٰ کی تمام اقسام کو ذکر کیا گیا ہے، اور توحید اس کے اندر توحید کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ یہ شیطان سے حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھی کہ جنت میں داخل ہوگا وہ آدمی جو اس کو پڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ اس کا یاد کرنا یہ عبادت ہے، یعنی اس کا یاد کرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے، جو آدمی اس کو پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے، اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے تو نظر بد سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے، جب آدمی سونے کا ارادہ کرے تو اس کو پڑھے۔ اسی طریقے سے نوواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو صبح کے اذکار میں پڑھا جائے، اور پھر جو ہے 10واں فائدہ یہ ہے کہ جب شام کے اذکار آپ کرو تو اس وقت اس کو پڑھ لیا کریں۔ تو بہرحال یہ جنت کے دخول کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آیت الکرسی کو پڑھا جائے، اور پھر یہ فوائد جو میں نے اس کو بتایا، جو میں نے بتائے ہیں وہ پڑھنے چاہیے اور اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب ولا یعود حفظهما وهو العلی العظیم، اللہ رب العالمین جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جو آدمی اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ کسی آدمی کی حفاظت کرنا اللہ رب العالمین کی یہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے محافظ بنائے گا جو آدمی اس کو پڑھے گا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح اور شام سونے کے ٹائم، اور بھی کوئی بیماری ہوں، کوئی تکلیفیں ہوں، یا کوئی شیطان یا نظر بد ہو تو اس وقت بھی آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔